میں نہیں کروں گی اس کالے سے شادی۔ کہاں میں مکھن ملائی اور وہ کالا کھوا۔ سہرش نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، لیکن گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی ارحم سے کر دی، جو بہت سانولی رنگت کا تھا۔ سہاگ رات میں اس نے ارحم کو قریب بھی نہیں آنے دیا اور پیٹ درد کا بہانہ کر کے سو گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب اس نے ارحم کو دوست شاہ زین کو دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ایک حسین مرد تھا۔ اتفاق سے وہ اوپر والے پورشن میں آ کر رہنے لگا تو وہ دونوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے لگے۔ لیکن ایک دن شاہ زین اس کے قریب ہونے لگا تو وہ گھبرا گئی۔ اگلے دن ارحم اسے کہنے لگا، سہرش تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ لیکن جو ہی سرپرائز دیکھا تو سہرش پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ ارحم نے گلاب کے سرخ پھولوں سے کمرے کی دلکشی میں اضافہ کیا گیا تھا۔ سہرش ٹوٹے دل خالی جذبات کے ساتھ اس کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ لال رنگ کے جوڑے میں اس کی دلکشی و خوبصورتی عروج پر تھی، لیکن آنکھیں رو رو کر لال کر رکھی تھی۔ آخر کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسے؟ اس نے تو کسی شہزادے کے خواب سجائے تھے، لیکن اس کی قسمت میں آیا بھی تو ایک کالے رنگ کا مرد، جسے دیکھتے ہی انسان کے جذبات پر اوس گر جائے۔ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں وہ اکیلے اس کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر ارحم کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تھا، وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ سہرش نے اپنی لمبی خوبصورت پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ نظریں جھکا لی۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ جب اس نے ارحم کو تصویر میں دیکھا تو شکل سے ہی سانولا لگ رہا تھا۔ فوراً ہی اس نے اپنی ماں سے اس کی رنگت کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ امی نے اس سے بات بنا کر بہلا دیا، ارے بھائی، تصویر میں ایسا لگ رہا ہے، ورنہ بہت ہی اچھا ناک نقشہ اور رنگ بھی صاف ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ ناک نقشہ تو خوبصورت تھا، رنگ بھی یقیناً صاف ہوگا۔ چلو اچھا ہے، اتنا بھی برا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی تو امی خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ لیکن وہ شادی حال میں دلہن بنی بیٹی تھی، اس کے جذبات عروج پر تھے۔ تھوڑی دیر میں بارات آنے والی تھی، تبھی اس کی 12 سالہ چھوٹی بہن امل بھاگتی ہوئی آئی۔ سہرش آپی، آپ کی بارات آ گئی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، ہاں پتہ چل گیا ہے مجھے۔ دونوں بہنیں ہی اس وقت ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ تبھی امل اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، سہرش آپی، آپ کا دلہا تو بہت کالا ہے۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ یہ سن کر سہرش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، بھلے ہی آپ دیکھ لیں۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر سہرش کو اس کا ہونے والا شوہر ارحم دکھانے کی کوشش کی۔ سر پر بندھے گولڈن کلا میں اس کی رنگت بے پناہ سانولی تھی۔ سہرش نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ اسے امی ابو پر شدید غصہ آیا۔ اسی وقت امل کو کہہ کر امی کو اپنے پاس بلایا تھا، میں یہ شادی نہیں کروں گی امی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میرا دلہا اتنا کالا، کیا کہیں گے لوگ میرے ساتھ؟ چلتا ہوا بھی یہ برا لگے گا۔ اس نے اپنے میک اپ کی پرواہ بھی نہ کی اور آنسو بہانے شروع کر دیے۔ امی نے اسے گھور کر دیکھا، پھر غصے سے کہنے لگی، یہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرد کی شکل اور صورت، اس کا رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کا کردار، اس کی شخصیت اور اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ امی نے اسے خاموش کروا دیا تھا، لیکن اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ جس طرح غم کی دلدل میں مبتلا ہو کر اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، یہ وہی جانتی تھی۔ وہ رات جس کے نتیجے میں اس کمرے میں بیٹھی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی، جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہلکی سی آہٹ سے دروازہ کھلا تھا اور ارحم اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے مہربان چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن سہرش کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اس نے اتنا سر جھکا رکھا تھا کہ ارحم کو اس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں معذرت کرتا ہوں سہرش، آپ کا استقبال کرنے کے لیے اس گھر میں کوئی بھی نہیں۔ ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بہن بھائی کوئی نہیں، اس لیے آپ کا استقبال اتنی خاموشی سے ہوا ہے۔ لیکن اب آپ آ گئی ہے نا اس گھر میں رونق بن کر، شاید اب میری اکیلی زندگی میں چار چاند لگ جائے۔ ارحم کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔
سحرش نے ہمارے غصے اور ناگواری کے کوئی جواب ہی نہ دیا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ سحرش، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے بخار ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اچھا، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ایسے ہی آپ سے باتیں کیے جا رہی ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کپڑے تبدیل کر کے آرام کریں، میں آپ کے لیے گولی لے کر آتا ہوں۔ سہاگ رات میں ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی خراب طبیعت کا سن کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا، جبکہ سحرش نے تو اسے بچنے کے لیے بہانہ بنایا تھا۔ اس کا ذہن قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا ارحم کو اپنے شوہر کے روپ میں۔ تبھی تو وہ اس رات سے بچنا چاہ رہی تھی۔ ایک دفعہ کہنے کے دیر تھی، چٹ پٹ وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی واش روم میں چلی گئی اور کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ جب تک ارحم ٹیبلٹ لے کر آیا وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کے ریشمی سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے اور وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ارحم مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سحرش اس کی زندگی میں رب کا دیا ہوا کوئی انعام ہے۔ وہ اس سے شادی پر بہت خوش تھا۔ کیسے خوش نہ ہوتا؟ اس کی سونی زندگی میں 4 چاند جو لگ گئے تھے۔ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لڑکی کو پا کر صبح سحرش کی شادی شدہ زندگی کی پہلی صبح کا آغاز بڑے عجیب طریقے سے ہوا تھا۔ وہ تو گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ارحم نے بڑی نرمی سے اس کے گھال کو تپ تپایا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ ایک دم نیند سے چونک کر اٹھی تھی۔ چند لمحے تو ذہن چکراتا رہا کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر جیسے سب کچھ یاد آ گیا تو ہڑبڑا کر اپنے سامنے کھڑے ارحم کو دیکھنے لگی۔ بلو رنگ کے سوٹ میں اس کی گندمی رنگت زیادہ دبی ہوئی نہ لگ رہی تھی، اگرچہ رنگ بہت سانولا تھا، لیکن بڑی بڑی آنکھیں اور ناک کھڑی تھی۔ ایک پرکشش چہرہ تھا، مردانہ، لیکن سحرش اس کے مقابلے میں حد سے زیادہ گوری چٹی نازک اندام سی تھی۔ یہ حقیقت بات تھی کہ سحرش بہت خوبصورت تھی ارحم کے مقابلے میں۔ اگرچہ ارحم کا رنگ سانولا تھا لیکن یہ جوڑی بالکل ٹھیک تھی۔ سحرش اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ پھر ارحم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رات کو ٹیبلٹ کھائے بنا ہی سو گئی تھی؟ جی بہتر ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ سحرش کو غصہ بھی آیا کہ کون ہے، صبح ہی صبح جو انہیں تنگ کرنے آ گئے ہیں۔ ابھی صبح کے 8 ہی تو بجے تھے۔ ارحم نے اسے خاموش دیکھا تو نرمی سے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، دراصل پچھلی گلی میں میری کزن رہتی ہے، بشرا باجی، وہی ناشتہ لے کر آئی ہوگی۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے جہیز کا مہرون کلر کا سوٹ نکال لیا اور خود سے ہی تیار ہو گئی۔ اسے اچھا خاصا میک اپ کرنا آتا تھا۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو بشرا باجی ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر ارحم سے کہنے لگی، واہ بھائی واہ، بیوی کے معاملے میں تو تم بڑے خوش قسمت ثابت ہوئے۔ دیکھو تو صحیح، چاند کا ٹکڑا ہے تمہاری بیوی۔ رات کو تو میں ٹھیک سے دیکھ بھی نہ سکی تھی، یہی سوچ کر جلدی گھر چلی گئی کہ تم تکے ہوئے آئے ہوں گے۔ ظاہر ہے سفر بھی تو دور کا ہے۔ سحرش جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ تو خوش نصیب ہے لیکن میں ہی بد نصیب ہوں جو مجھے ایسا شوہر ملا ہے۔ اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا ارحم کی طرف دیکھنے کو۔ اسے بے اختیار اپنی سہیلی ثنا یاد آئی تھی۔ کالج میں سب اسے کلو کہہ کر چھیڑتے تھے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی اس کے دلہے کو دیکھ کر ساری فرینڈز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا دلہا گھورا چٹا، لمبا قد، ہینڈسم سا نوجوان تھا۔ سچ میں جوڑی بڑی عجیب تھی۔ سحرش نے کتنا مذاق بنایا تھا اس کا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی اتنا ہی بھیانک مذاق ہو جائے گا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ اس کے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا بارات لے کر۔ ناولز اور کہانیاں پڑھنے کا شروع سے ہی چسکا تھا۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے ایک خوبصورت لڑکی جو دن رات سپنے بنتی ہے، پھر آخر میں اس کی شادی اپنے سپنوں کے شہزادے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بالکل الٹ ہوا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خاموش تھی۔ اس کی خاموشی بشرا بی بی نے بھی نوٹ کی۔ تبھی کہنے لگی، کیا ہوا سحرش، کیا اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ان کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ جی میں کیا بات کروں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تبھی ارحم مسکرا کر کہنے لگا، اصل میں بشرا باجی
رات سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہہ رہی تھی کہ بخار ہے۔ عموماً لڑکیوں کو شادی کی تھکاوٹ سے ہو جاتا ہے بخار۔ ان کی سہاگ رات بڑی عجیب گزری تھی، لیکن ارحم کے چہرے پر غصے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بشرا باجی فکر مندی سے کہنے لگی، ارے بخار تھا تو تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ تبھی جلدی سے سہرش نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا دیا، اچھا ٹھیک ہو تو پھر آ جاؤ ناشتہ کرنے کے لیے۔ بشرا باجی نے کب سے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ بشرا کا نام سن کر سہرش کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ جلدی سے ٹیبل پر آ گئی۔ بڑا ہی شاندار ناشتہ لے کر آئی تھی بشرا باجی۔ وہ سچ میں دل ہی دل میں ان کی مشکور ہوئی، کیونکہ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے ناشتہ کیا اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ شاید رات کو ولیمے کا فنکشن تھا۔ اسے بے اختیار امی ابو پر غصہ آنے لگا، کیسے اسے بیوقوف بنایا گیا تھا۔ صرف تصویر دکھا کر وہ اتنی پاگل تھی کہ میں اس تصویر پر ہی بہل گئی۔ ایک بار ضد لگا لیتی کہ اسے حقیقت میں ارحم کو دیکھنا ہے تو یوں شادی والے دن اس کے معصوم دل پر قیامت نہ ٹوٹتی۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ پھر 7 بجتے ہی بیوٹیشین اس کے پاس آ گئی اور اسے ولیمے کے لیے تیار کرنے لگی۔ شاندار میکسی گولڈ کا خوبصورت بھاری سیٹ جو ارحم نے خود اپنی محنت سے اس کے لیے خاص طور پر بنوایا تھا، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اچھی نوکری پر تھا۔ اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ وہ اس گھر کا اکیلا مالک تھا، جبکہ اوپر والا گھر اس نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ نہ پیسوں کی تنگی تھی نہ کسی دوسری چیز کی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سہرش کو ایک خوبصورت زندگی دے گا، لیکن جیسے ہی اس نے سہرش کو ولیمے کی دلہن بنے ہوئے دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی سپنوں کی شہزادے کی طرح۔ وہ بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ سہرش نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ تو اپنے امی ابو اور عمل کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اس کا دل دھک سے رہ گیا جب ارحم کہنے لگا، وہ کل تمہیں لینے آئیں گے۔ سہرش، دراصل ان کی طرف ہنگامے ہو گئے ہیں، شاید کسی سیاسی پارٹی کا کوئی بندہ مار دیا گیا ہے، اس لیے ہڑتال ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ارحم نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا تھا۔ پھر پورے ولیمے میں وہ خاموش بیٹھی رہی۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، کچھ اس کے آفس کے لوگ تھے تو کچھ دور کے رشتہ دار۔ یوں ولیمہ خیر و عافیت سے ہو گیا اور وہ واپس اسی گھر میں آ گئی جس گھر میں شادی کے بعد اسے رہنا تھا۔ آج بھی کمرہ اسی سجاوٹ سے آراستہ تھا۔ کل والے پھول ابھی تک نہ مرجھائے تھے، بلکہ دھیمی دھیمی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ سہرش دل میں سوچنے لگی، کل تو اس نے بہانہ بنا دیا ارحم سے دوری اختیار کرنے کا، لیکن آج شاید اس کا کوئی بہانہ کارگر ثابت نہ ہو۔ ابھی وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ارحم کمرے میں آ گیا۔ خواہ مخواہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینے آنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا، پریشان مت ہو، کل تمہارے گھر والے لینے آ جائیں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اپنے گھر والوں سے دور جانا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں تمہیں بہت خوش رکھنے کی کوشش کروں گا سہرش، اتنا خوش کہ تم میری ہمراہی پر فخر کرو گے۔ وہ اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھا رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ اس کے سپاٹ لہجے پر وہ حیران ہوا۔ ہاں ہاں چینج کر لو اگر تمہیں عجیب لگ رہا ہے، ویسے بھی کافی گھنٹے ہو گئے ہیں تمہیں یہ بھاری لباس پہنتے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے کروٹ بدلے لیٹی تھی، لیکن چند لمحے بعد ارحم کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ اس کی آواز میں جذبات کی شدت تھی۔ کامتے وجود کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تھی، پھر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ ظاہر ہے وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت کے جذبات تھے۔ سہرش کوئی بہانہ نہ بنا سکی، نہ اسے روک سکی، اور ارحم اپنے شوریدہ جذبات اس پر لٹانے لگا، لیکن وہ اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی تازہ کھلا گلاب ہے۔ اس کے ہر انداز میں نرمی تھی، اور ہر مشرقی لڑکی کی طرح سہرش نے بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو قبول کر لیا تھا، اگرچہ اس کے دل کے اندر الگ ہی ایک طوفان مچا تھا۔ 14 سال کا تھا جب ارحم کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی اکیلے ہی گزاری تھی۔
بس یہ ایک گھر ہی تھا، ایک کمرے پر مشتمل، عجیب کچا پکا سا، لیکن اس نے خوب محنت کری، خوب تعلیم حاصل کری، تبھی تو اتنا نام بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ گھر بھی ایک خوبصورت بنگلے میں ڈھال دیا اور اپنی زندگی بھی کامیاب انسان کے طور پر گزارنے لگا۔ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ بشرا باجی تو اسے پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کر لے تاکہ اس کے سونے گھر میں بھی رونق ہو جائے، لیکن وہ انہیں ٹال رہا تھا۔ پھر ان کی مدد سے ہی کسی کے جاننے والوں نے سہرش کا رشتہ بتایا تھا۔ جیسے ہی اس نے تصویر دیکھی، لمبے بالوں والی خوبصورت اور دلکش لڑکی جو اپنی روشن آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، ارحم کے دل نے کہا تھا بس یہی لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ عام سی شکل و صورت کا ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا، لیکن جب سہرش اس کی زندگی میں آئی تو وہ اپنے دل کی شدتوں سے اسے چاہنے لگا۔ وہ صرف اس کے لیے بیوی نہیں بلکہ ایک محبوبہ بھی تھی۔ 10 دن آفس سے چھٹیاں لی تھی، چھٹیاں ختم ہوئی تو اس نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا۔ پیچھے وہ اکیلی بور ہوتی۔ صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے ارحم نے ایک ماسی کا بندوبست کر دیا تھا۔ کھانا پکانا اور دوسرے دیگر چھوٹے موٹے کام سہرش کی ذمہ داری تھی۔ اس نے ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر ارحم کو اپنا شوہر تو تسلیم کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی اسے قبول نہ کر پائی تھی۔ وہ جیسے مارے باندھے رشتہ نبھا رہی تھی۔ دوسری طرف ارحم کے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر تھا۔ وہ ہر روز آفس سے آتے ہوئے کبھی اس کے لیے چاٹ سموسے، کبھی اس کے لیے چاکلیٹ، تو کبھی اس آفس سے آتے ہی اسے تیار ہونے کے لیے کہہ دیتا۔ وہ بھی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، اسی لیے فوراً ہی تیار ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت چھا جاتی، کیونکہ شروع سے ہی ماں باپ نے ان دونوں بہنوں کو پابندی میں رکھا تھا، کیونکہ وہ دونوں بہنیں ان کی بہت لاڈلی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد بڑی منت اور مرادوں کے بعد سہرش پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ مزید بچوں کا امکان نہیں، کیونکہ امی کے اندر ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی سہرش کی پیدائش کے بعد۔ لیکن جب سہرش کے بعد ایمل 8 سال بعد اس دنیا میں آئی تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دونوں بیٹیاں ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ پڑھنے میں سہرش اتنی اچھی نہیں تھی، جیسے تیسے بس انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن رنگ روپ شکل و صورت اس میں کمی نہ تھی۔ وہ بھلا کی حسین تھی، گوری چٹی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر چھائی معصومیت، کوئی بھی اسے دیکھ کر اپنے آپ کو محبت کرنے سے نہ روک سکتا تھا۔ اور ایسا ہی ارحم کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ جیسے اس کی چاہت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کو دیکھے بغیر تو اس کی صبح بھی نہ ہوتی تھی۔ جب کبھی وہ گہری نیند سو رہی ہوتی تو وہ آفس جانے سے پہلے اسے جگاتا بھی نہیں، بلکہ وہاں جا کر ہی ناشتہ کر لیتا۔ ویسے بھی جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اکثر ایسے ہی آفس چلا جاتا تھا اور وہاں جا کر ہی ناشتہ کرتا۔ ابھی بھی اسے سہرش کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیسے سہرش کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھا تھا۔ شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ جاتی، جس جوڑے پر ہاتھ رکھتی تو وہ اسے دلوانے سے نہ ہچکچاتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی شدہ خوبصورت زندگی میں اچانک ہلچل مچلنے والی تھی۔ آج چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے سہرش تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی، جبکہ ارحم لاؤنج میں بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر کون ہے جس سے ارحم ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے، لیکن سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ گوری چٹی رنگت، گرین آنکھیں، اونچا لمبا قد، وہ دونوں کسی بات پر ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن ارحم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آؤ آؤ سہرش، آج تمہیں ایک خاص بندے سے ملوانا ہے۔ دراصل یہ میرا دوست ہے، شاہ زین، میرے بچپن کا دوست، لیکن کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری شادی میں بھی شرکت نہ کر سکا۔ اس بات پر میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ سہرش نے دھیمے لہجے میں اسے سلام کیا تھا، حالانکہ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، جبکہ وہ بھی دلچسپی سے سہرش کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ارحم سے کہنے لگا، واہ بھائی واہ، بچپن میں سب تمہیں کلو کلو کہہ کر چھیڑتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کلو کی دلہن تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ دیکھ لو بھائی، تمہاری قسمت تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہے، ایسی خوبصورت لڑکی کا ساتھ مل گیا ہے۔ اس نے بڑے کھلے دل سے سہرش کی تعریف کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی خوبصورتی کی سب لوگوں کے لیے منہ سے تعریفی سنتے آئی تھی،
لیکن اس خوبصورت نوجوان کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر اس کا دل شور مچانے لگا۔ سلام کر کے دھیرے سے وہ بھی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیران تھی، ارحم جتنا سانولا امسی شکل اور صورت کا نوجوان تھا، اس کا دوست اس سے 4 گنا زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا، جو کسی بھی لڑکی کے دل کی دھڑکن بن سکتا تھا۔ واہ بھائی واہ، نہ جانے کون خوش قسمت ہوگی جو اس خوبصورت نوجوان کی ہم سفر بنے گی۔ سحرش کے دل میں بے اختیار پھر سے اسی بات نے سر اٹھایا تھا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی دبا نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ تو ارحم مسکرا کر کہنے لگا، ہاں ہاں، نسیم باجی کو ساتھ لگا لو اور آج دوپہر کے کھانے پر اچھا سا بندوبست کر لو، کیونکہ پھر شاہزین نے بھی ہماری شاندار دعوت کرنی ہے۔ شادی کی دونوں دوستوں میں گہری محبت تھی۔ پھر سحرش کھانے کی تیاری کرنے لگی، نسیم کے ساتھ مل کر، جبکہ وہ محسوس کر رہی تھی ارحم کا دوست شاہزین بار بار اس کے وجود پر نظر ڈال رہا ہے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا وہ اس کا دل دھڑکا رہا تھا، اور وہ حیران تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے شوہر کا دوست ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اسے شروع سے ہی کسی ایسے خوبصورت شہزادے کا انتظار تھا، اور وہ شاہزین کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ارحم سے ہونے میں بہت جلدی ہوئی ہے۔ پھر اس نے بڑا شاندار کھانا بنایا تھا، پورے دل لگا کر، اور شاہزین تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ واہ بھائی، بابی نے تو کمال کر دیا، تیرے جیسے گدھے کو اتنی شاندار لڑکی ملی ہے، اوپر سے کھانا اتنا اچھا بناتی ہے، تیری تو لائف سیٹ ہو گئی۔ بس ایسے ہی کوئی خوبصورت لڑکی میری زندگی میں بھی آ جائے تاکہ میری زندگی بھی سیٹ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بات کر رہا تھا، جبکہ ارحم اس کے جملوں پر ہنستا رہا۔ سحرش بظاہر سنجیدہ تھی، لیکن اپنی تعریف پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر کھانا کھا کر شاہزین تو اپنے گھر چلا گیا، لیکن بعد میں ارحم اسے بتانے لگا، اس کے ماں باپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، یہ یہاں کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ بہت گہرا دوست ہے میرا، حالانکہ کچھ عادتیں اس کی عجیب و غریب ہے، لیکن پھر بھی دوستی ہے، اسی لیے میں اسے برداشت کرتا ہوں۔ کہیں ٹک کر ایک جگہ جاب بھی نہیں کرتا۔ وہ اس کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن سحرش دل میں سوچنے لگی، جو بھی ہے مردانہ خوبصورتی سے مالا مال ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کا دل دھڑکتا ہوگا شاہزین کو دیکھ کر۔ وہ کوئی سی بیٹھی تھی۔ تبھی ارحم کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ جلدی سے کہنے لگی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نروٹے پن سے کہہ کر وہ ٹی وی دیکھنے لگی تو ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا، کہیں طبیعت خراب تو نہیں ہے؟ وہ والی طبیعت جو اکثر شادی کے بعد لڑکیوں کی ہو جاتی ہے۔ سحرش کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا تھا۔ جی نہیں، ابھی میری ایسی طبیعت خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ابھی سوچیے گا بھی نہیں، ابھی میں خود بچی ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے سوچنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہمارے آنگن میں ایک پیارا سا پھول کھلے گا، اور پھر ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ ارحم کو بہت جلدی تھی اپنی اولاد کی، لیکن سحرش بیزار تھی۔ کیا کرنا ہے اس کے جیسے کالے کالے بچے پیدا کر کے؟ سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ماں تو اتنی گوری ہے اور بچے دیکھو کتنے کالے ہیں۔ اسے ارحم کی باتوں پر غصہ آتا، وہ تو صرف شاہزین اور اس کی مردانہ خوبصورتی کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ کس قدر دلکش آنکھ کی گھورا چٹا رنگ، لمبا چوڑا قد تھا اس کا، سچ میں ہی بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا۔ پھر ارحم اسے کہنے لگا، ارے سحرش، دراصل میں نے تم سے ایک بات کہنی تھی، سوچ رہا ہوں کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ کیا بات ہے؟ وہ حیران تھی۔ تو ارحم کہنے لگا، وہ دراصل کچھ مہینوں کے لیے شاہزین اوپر والے گھر میں رہے گا، ہمارا گھر خالی پڑا ہے، ویسے ہی کرائے کے لیے، اور اس کی جاب چلی گئی ہے۔ وہ جب تک دوسری نوکری نہیں تلاش کر لیتا، میں نے سوچا کہ اسے اوپر والا گھر دے دیتا ہوں، ویسے ہی خالی پڑا ہے، یاری دوستی میں سب چلتا ہے۔ یہ سن کر سحرش کا دل دھڑکنے لگا۔ پھر وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، لو بھلا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، دے دے آپ اپنا گھر کرائے پہ، اچھا ہے کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ خوش تھی کہ شاہزین اب یہیں پر رہنے والا ہے، لیکن شریف اور سنجیدہ طبیعت کا مالک ارحم نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے دوست کو کرائے کا گھر دے کر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والا ہے۔
پھر 2 دن بعد ہی شاہزین اوپر والے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اسے اوپر ہلچل کی آوازیں تو آ رہی تھی، لیکن ارحم سے اس نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی سحرش کو بتا دیا تھا کہ شاہزین اپنا سامان لے کر اوپر والے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے، جبکہ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ پھر شام کو اس نے کھانے پر اچھا خاصا بندوبست کر لیا تھا کہ ارحم ضرور رات کے کھانے پر شاہزین کو بھی انوائٹ کرنے والا ہے، اور خود بھی وہ اچھے سے تیار ہو گئی تھی، لیکن ارحم پر یہی ظاہر ہونے دیا کہ وہ صرف اس کے لیے تیار ہوئی ہے۔ خوبصورت بلیک رنگ کا سوٹ جو اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ جیسے ہی ارحم کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واہ، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کتنے دنوں سے میں تم سے کہہ رہا تھا کہ یہ سوٹ پہن لو، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور آج اپنی مرضی سے پہن لیا۔ وہ اسے گلا کر رہا تھا تو سحرش بیزاری سے کہنے لگی، میں نے اپنی پسند سے جوڑا لیا تھا ارحم، جب میرا دل چاہے گا تبھی تو میں پہنوں گی نا، اور آج آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو میں اتار دیتی ہوں۔ اس کی ناراضگی پر وہ حیران رہ گیا۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو میری جان، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اور ہم نے اسے باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن وہ بیزار شکل بنائے پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز ارحم، رومانس کا کوئی وقت ہوتا ہے اور آپ ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس بات کو اس کی شرم و حیا پر معمول کرتا مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور پھر سحرش کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا جب اس نے تھوڑی دیر بعد نسیم کو کہہ کر شاہزین کو بلوایا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سحرش کا دل دھڑکنے لگا، اور اتفاق سے شاہزین نے بھی بلیک کلر کا شلوار کرتا پہن رکھا تھا جو اس کی شاندار شخصیت پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر باتیں بھی کر رہا تھا اور کھانا بھی کھا رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، کمال کا کھانا ہے بھابھی، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، وہ تعریفیں کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ ارحم مسکرا دیا، اتنا بھی جادو نہیں ہے، آدھے سے زیادہ کھانا تو نسیم نے تیار کیا ہوگا، تمہاری بھابھی کو اتنا اچھا کھانا نہیں بنانا آتا۔ ارحم اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن سحرش کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہی، لیکن کمرے میں آتے ہی وہ بری طرح اس سے ناراض ہو گئی۔ اچھا، اپنے دوست کے سامنے میری انسلٹ کرنا چاہتے تھے آپ؟ ارحم مسکرایا تھا، ارے مذاق کر رہا تھا میں نے جان بوجھ کر شاہزین کو اشارہ کیا تھا کہ تم چڑ جاؤ گی، اور ایسا ہی ہوا، دیکھو تم چڑ گئی۔ چھوٹی سی بات پر میں چڑی نہیں ہوں، لیکن شاید آپ کو میری تعریف ہضم نہیں ہوئی۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے ارحم نے اسے منایا، آج وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ ارحم اسے قریب کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا اس کی بیوی کی دھڑکنیں آج کسی اور کے لیے دھڑک رہی ہے، اس کے خیالوں میں کوئی اور بسا ہوا ہے۔ تبھی بیزار ہو کر سحرش نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ آج میرا موڈ نہیں، پلیز آپ زیادہ اصرار مت کریں۔ ارحم کا جیسے دل ٹوٹ گیا تھا، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ زبردستی بندھن باندھنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ تبھی ریلیکس ہو کر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جب تمہارا موڈ ہوگا تبھی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی زبردستی تم سے تعلق نہیں بناؤں گا بنا تمہاری مرضی کے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تو سحرش کو اچانک دل میں افسوس سا ہوا۔ وہ حد سے زیادہ شریف اور خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ کبھی کبھار سحرش اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اسے اپنے خیالوں اپنے دل پر اختیار نہ رہا تھا۔ وہ جب سونے کے لیے لیٹی تو اس کی نگاہوں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ وہ چہرہ ارحم کا نہیں بلکہ شاہزین کا تھا۔ اس کی شاندار شخصیت کا موازنہ کر کے وہ ارحم پر بازی لے گیا تھا۔ پھر جیسے سحرش کی روکی پھیکی زندگی میں شاہزین کے آنے سے بہار نے قدم رکھ دیا تھا، جبکہ شاہزین دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ یہ ارحم تو شروع سے ہی ہر چیز میں مجھ سے بازی لے جاتا ہے۔ شکل و صورت عام سی ہے، لیکن اس کی قسمت دیکھو، پہلے تو شاندار نوکری اس کا مقدر بنی، اور پھر یہ گھر جو کسی بنگلے سے کم نہیں، اوپر سے بیوی ایسی ملی ہے جیسے کوئی حور ہو۔ جب گھر والی اتنی خوبصورت ہے تو میری طرح باہر والی کو منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دل میں حسد نے سر اٹھایا تھا۔ ابھی تک تو اسے کہیں نوکری نہ ملی تھی، ناشتہ کرنے کے لیے بھی وہ نیچے چلا آیا۔ سحرش لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، لیکن شاہزین کو سامنے سے آتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارے بھابھی، میرا آپ کو یہاں آنا برا تو نہیں لگا؟
دراصل ناشتہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہیں پر کر لیتا ہوں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی ہری آنکھیں بھی چمک رہی تھی۔ تو سحرش نے نظریں جھکا لی۔ نہیں بھلا تکلیف کیسی؟ پھر ارحم نے کہا کہ آپ سے ناشتے وغیرہ کا پوچھ لوں۔ آپ بیٹے، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ بے تکلفی سے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ جب سحرش کچن میں کھڑی ہو کر ناشتہ بنانے لگی تو وہ وہیں پر چلا آیا۔ سحرش اس کی موجودگی سے عجیب سی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے کہنے لگا، ویسے بھابھی آپ کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح۔ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانے گی؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ بے تکلفی سے سحرش سے مخاطب تھا۔ جی پوچھے، وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے کہنے لگی۔ تو وہ بھی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، آپ کے گھر والوں نے کیا دیکھ کر ارحم سے آپ کی شادی کی؟ کہاں آپ آسمان میں چمکتا چاند اور وہ کتنی عام سی شکل و صورت کا نوجوان، شاید انہوں نے اس کی نوکری اور گھر بار ہی دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر سحرش کا چہرہ اتر گیا۔ پھر وہ مایوسی سے کہنے لگی، بس میری قسمت یہاں مجھے لے کر آئی ہے۔ پھر وہ اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یوں بے تکلفی قائم ہونے لگی۔ سحرش نہیں جانتی تھی کہ وہ آگ کے دریا میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ آگے صرف بربادی کا راستہ ہے۔ ابھی تک شاہزین کو دوسری جگہ نوکری نہیں ملی تھی، اس لیے وہ بڑے آرام سے ارحم کے اوپر والے پورشن میں رہائش رکھے ہوئے تھا۔ ناشتہ کرنے کے بہانے، کھانا کھانے کے بہانے وہ نیچے چلا تھا۔ اب سحرش اور شاہزین میں اچھی خاصی بے تکلفی قائم ہو گئی تھی۔ وہ اور بات تھی کہ وہ ارحم کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن جب وہ آفس میں ہوتا اور صبح سویرے شاہزین نیچے ناشتہ کرنے آتا تو سحرش اسے پہلے سے ہی تیار ملتی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتی تو وہ بھی مسکرا دیتا، اور وہ جان بوجھ کر نسیم باجی کو ادھر ادھر کر دیتی یا پھر کمرے کی صفائی کے لیے بھیج دیتی۔ اب وہ اسے بھابھی کے بجائے سحرش کہنے لگا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ایک دن شاہزین نے اپنے دل کی بات کہی، جسے سن کر سحرش کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ کیا میں بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ سحرش اسے کیسے کہتی کہ ارحم کے دوست شاہزین کو دیکھ کر اسے بالکل ایسا لگا جیسے وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ ایسے ہی شہزادے کے وہ خواب دیکھتی تھی، مردانہ وجاہت سے بھرپور، گوری چرٹھی رنگت، گرین آنکھیں، سچ میں ہی وہ مردانہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ اگر سحرش کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو وہ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار دیتی، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دونوں نزدیک آنے لگے، لیکن ارحم کو اس سارے معاملے کی خبر نہ تھی۔ وہ صبح آفس میں مصروف ہوتا اور شام میں ہی آتا تھا۔ آج کل کمپنی میں ویسے ہی زیادہ کام تھا، اس لیے وہ تھوڑا لیٹ آتا۔ لیکن شاہزین کو ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی۔ وہ سحرش سے کہتا، میں چھوٹی موٹی نوکری کے حق میں نہیں ہوں، کوئی نوکری ایسی بڑی ہاتھ لگے کہ بس پلک چپکتے میں قسمت بدل جائے۔ اب تو امی ابو کہتے ہیں کہ تم بھی شادی کر لو۔ یہ سن کر سحرش کے لب مسکراتے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں انہیں؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دے کر شاہزین کہتا، بھائی میں انہیں کیا کہتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ جس دن آپ جیسی کوئی لڑکی ملی تو اسی دن شادی کر لوں گا۔ ایسے خوبصورت لڑکی چاہیے مجھے زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ سن کر اس کے دل میں مایوسی چھا جاتی۔ میری جیسی، یا پھر میں ہی کاش وہ یہی بول دیتا۔ اچانک سحرش کے دل میں خواہش ابھرتی اور اس کے جذبات پڑھتے شاہزین کے لیے آسان نہیں تھے۔ وہ اس کے لیے اچھا خاصا ناشتے کا اہتمام کرتی، خود اپنے ہاتھوں سے اسے مزیدار ناشتہ بنا کر دیتی۔ جبکہ ارحم کبھی بغیر ناشتے کے جاتا تو کبھی مارے بھاندے وہ اسے ناشتہ بنا کر دے دیتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دن یہاں پر خود اپنے منہ سے اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرے گا، پھر وہ ارحم سے طلاق لے کر شاہزین سے شادی کر لے گی۔ اس کے دل میں عجیب شیطانی خیالات پیدا ہو گئے تھے، یہ جانے بنا کہ آگے کے راستے کتنے مشکل اور محروم زندگی کے ہوں گے۔ وہ شاہزین کے لیے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو محبت کا نام دینے لگی تھی۔ رات کا کھانا بھی وہ ان کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ ارحم اسے دیکھ کر مسکراتا جب روزانہ ہی تیار ہونے لگی تھی، لیکن وہ معصوم شخصیت انسان نہیں جانتا تھا کہ یہ تیاری اس کے لیے نہیں بلکہ شاہزین کے لیے ہوتی ہے۔ شاہزین ارحم سے چھپ کر اسے اشارے کرتا کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔
تو سحرش شرما جاتی. وہ سوچتی کہ اس کا ہم سفر تو شاہزین جیسا ہونا چاہیے تھا، ارحم جیسا نہیں. شاہزین کے اندر مردانہ خوبصورتی کی کمی نہیں، جبکہ ارحم ایک عام سی شکل و صورت کا سولے رنگ کا نوجوان تھا جو اس کے ساتھ چلتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن اس دن وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور سحرش اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی. وہ باسکٹ میں سے فروٹ اٹھا کر کھا رہا تھا، جبکہ شاہزین اسے اشارے کر رہا تھا کہ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھے. لیکن سحرش نے نفی میں سر ہلا دیا اور گھر میں ماسی کی موجودگی کا اشارہ کیا. تو شاہزین منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، تم اسے فارغ کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ سن کر سحرش کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ کہنے لگی، اگر اسے فارغ کر دوں گی تو کام کون کرے گا؟ تو شاہزین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ہوں نا کام کرنے کے لیے، میں تمہارے ساتھ کام کروایا کروں گا. کون سا میں بھی نوکری کرتا ہوں؟ یہ سن کر وہ مسکرا دی تھی. تبھی اچانک داخلی دروازے سے کوئی اندر آیا. اسے دیکھ کر سحرش ایک دم ہی خوف سے اچھل پڑی. آج ارحم غیر معمولی طور پر جلدی آ گیا تھا. وہ حیران تھی. آپ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ حیرت سے کہنے لگے. کہیں ارحم کے دل میں کوئی شک نہ آ جائے. وقت سے پہلے وہ ایسی بات پہلے نہیں کرنا چاہتی، لیکن ارحم مسکرا دیا. یار آج تمہیں بہت بڑا سرپرائز دینا تھا. دراصل میں نے نئی کار خرید لی ہے، بس وہی سرپرائز ہے. پرانی کار بہت سروس مانگ رہی تھی اور تمہیں ناپسند تھی، اس لیے میں نے کچھ پیسے جمع کر کے اور کچھ بونس کے پیسے ملا کر نئی کار خریدی ہے. بس یہی تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا. سحرش حیران رہ گئی تھی، جبکہ شاہزین اس کی خوشی پر دل ہی دل میں جیلس ہوا تھا. تبھی کہنے لگا، ارے تم نے اکیلے ہی جا کر شو روم سے کار خرید لی. کم سے کم مجھے تو بتاتے، میں تمہیں کم پیسوں میں اس سے زیادہ اچھی کار دلوا دیتا. وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. تب ارحم نے سر جھٹک دیا. نہیں، یہ بھی مناسب قیمت میں ملی ہے، تم دیکھو تو صحیح. اس نے سحرش کا ہاتھ تھاما تو وہ ایک عجیب سے احساس میں گر گئی تھی. وہ اسے اپنی خوشی میں بازو میں سمائے باہر لے گیا تھا. اپنی کار کے سامنے بلو کلر کی خوبصورت کار اس کے سامنے تھی. سحرش کی شادی شدہ زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی. وہ حسرت سے سوچنے لگی، کاش ارحم کی جگہ شاہزین ہوتا تو میری زندگی مکمل ہو جاتی. پھر ایک ہینڈسم شوہر کے ساتھ اتنی خوشگوار زندگی گزارنا بہت آسان ہوتا. وہ اپنے دل میں عجیب سوچیں پال رہی تھی. تبھی ارحم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ چلو آج تمہیں شاپنگ کروانے لے چلتا ہوں. ویسے بھی آج تم نے بہت خوبصورت سوٹ پہن رکھا ہے، بالکل تیار ہی ہو. اس نے سحرش کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا تو جٹ سے شاہزین بھی پیچھے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لو اکیلے جاؤ گے شاپنگ کرنے؟ چلو مجھے بھی لے کر چلو. یہ سن کر ارحم مسکرا دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، چلو تم بھی، کباب میں ہڈی تو ویسے ہی بنے ہوئے ہو. سحرش اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی لیکن بالکل خاموش تھی. ارحم حد سے زیادہ اچھا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ لیکن میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. اچانک اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ میرے لائق نہیں، کتنا عام سیدھا سادہ سا انسان ہے. وہ بیزاری سے سوچنے لگی. تبھی وہ اسے شاپنگ مال میں لے آیا. ڈھیر سارے کپڑے خرید کر دیے، جیولری اور میک اپ بھی. جس چیز پر وہ ہاتھ رکھتی رہی وہ اسے وہی خرید کر دیتا رہا. شاپنگ مال سے باہر نکلنے لگے. شاہزین نے بھی ارحم کے پیسوں سے 1-2 شرٹس لے لی تھی. ابھی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے شاہزین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. بھائی خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ لڑکا میرے پیچھے پڑا ہے. وہ لڑکی عبایا اور اسکارف میں تھی، بہت بری طرح کانپ رہی تھی. شاید کوئی کالج اسٹوڈنٹ تھی. لیکن سامنے اسے آتا لڑکا جس کے ہاتھ میں گن دے کر شاہزین کا خوف سے چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ ایک دم اسے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ بی بی اپنا کام کرو. یہ کہتے ہی وہ ارحم اور سحرش کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. لیکن وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، شاید اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ دیکھ کر ارحم نے آؤ نہ تاؤ دیکھا اور فوراً ہی اس لڑکے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں پستول تھی. ارحم کی دلیری دیکھ کر سحرش کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی. اس نے یہ بھی نہ سوچے کہ اس لڑکی کو بچانے کے چکر میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے. لیکن ایک دم ہی اس نے ایک جھٹکے سے اس دبلی پتلی جسامت والے لڑکے کے ہاتھ سے اس لڑکی کا ہاتھ چھڑوایا تھا اور پھر اسے گریبان سے پکڑ لیا. اس کے اندر ایک دم نہ جانے اتنی مردوں والی طاقت کہاں سے آ گئی تھی. ایک جھٹکے میں اسے قابو کر لیا کہ پستول ارحم کے قدموں میں گر گیا.
تبھی 2-4 اور بھی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بس ارحم کی بہادری دکھانے کی دیر تھی کہ لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکا مجھے روز پریشان کرتا ہے، میرے کالج کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور آج تو بس میرا پیچھے کرتا ہوا یہاں نہ جانے مجھے اپنے ساتھ زبردستی کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے سسک رہی تھی۔ سحرش نے اسے گلے لگا لیا اور پھر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اب لوگوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ ارحم نے بھی اسے تسلی دی، چپ کرو بہن، گھبراؤ مت، کیوں پریشان ہو، اب وہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، میرے بابا ضعیف ہے، میں تعلیم بھی حاصل کرتی ہوں اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن چند درندہ شیطانی صفت لوگوں کی وجہ سے ہم جیسی شریف لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ سحرش اور ارحم کے تسلی دینے پر وہ لڑکی بس میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ شاہزین خوف کے مارے دبکا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھے، شاہزین اس سے بھرم سے کہنے لگا، کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی شوخی دکھانے کی؟ اگر وہ گولی چلا دیتا تو تمہاری ساری بہادری نکل جاتی۔ ارحم سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، اگر سب یہ سوچتے رہے تو شیطانوں کی زیادتی ہو جائے گی اس دنیا میں، اور سارے مرد ڈرپوک بن جائیں گے، جیسے کہ تم۔ بظاہر اس نے مذاق میں کہا تھا، لیکن سحرش چاہت بھری نظروں سے ارحم کو دیکھ رہی تھی، ہاں، جسے اپنا ہمسفر بہت اچھا لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک بہت بڑی غلطی، ایک اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ ارحم سے طلاق لے کر اور شاہزین سے شادی کرنے کا اس نے کئی بار سوچا تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا جس مرد کو وہ مرد سمجھتی تھی وہ تو نامرد نکلا، ڈرپوک اور کم ہمت، جبکہ سامنے بیٹھا مرد جس کی عام سی شکل و صورت اور بالکل سیدھی سادی شخصیت تھی، وہ کئی مردوں پر بھاری تھا۔ اچانک ہی ارحم کی محبت نے پوری شدت سے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا، اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ شاہزین کو بھی اس کی دلچسپ اور محبت بھری نگاہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے دل میں شدید جلن محسوس کر رہا تھا۔ ارحم مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ سحرش نے نفی میں سر ہلا دیا، اس کی آنکھیں نم تھی۔ پھر ایک دم ہی وہ اس کا بازو تام کر کہنے لگی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں اپنی زندگی سے قیمتی ہیرا کھو دیتی۔ یہ سن کر ارحم مسکرا دیا تھا، کیا میں اتنا خاص ہوں تمہارے لیے؟ سحرش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاہزین نے منہ بگاڑ لیا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بہت مکمل لگ رہے تھے۔ پھر اس رات اس نے پوری شدت سے اپنا وجود ارحم کے حوالے کیا تھا، ورنہ وہ جب بھی اسے اپنے پاس بلاتا تو وہ یا انکار کر دیتی یا اس کے انداز میں بیزاری ہوتی، لیکن آج وہ سمجھ گئی تھی کہ مردانگی در حقیقت کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے اور کسی کی مدد کرنے سے ہے۔ یہ مردانگی نہیں کہ مشکل حالات دیکھ کر انسان دم دبا کر بھاگ جائے۔ اگلی صبح کا روشن سویرا ہو چکا تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پوری محبت کے ساتھ ارحم کو ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہزین بھی اوپر سے نیچے چلا آیا ناشتہ کرنے۔ سحرش اس کی آواز سن کر بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تو وہ خود ہی اس کے پیچھے چلا آیا۔ یار کب سے کہہ رہا ہوں ناشتہ تو بنا دو، وہ لگاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ سحرش نے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا، میں نے کہہ دیا ہے ماسی نسیم سے، وہ آپ کو ناشتہ بنا کر دے دے گی، اب پلیز جا کر باہر بیٹھے۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب اور سخت تھا۔ سحرش کو شرمندگی تھی، اس نے یہ لہجہ پہلے کیوں نہیں اختیار کیا۔ یہ سن کر شاہزین منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ کیا بیگانوں کی طرح طریقہ اپنا رہی ہو؟ جی مسٹر شاہزین، کیونکہ آپ کا اور میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بے تکلفی قائم کروں۔ شکر ہے خدا نے مجھے نیک ہدایت دی اور برائی کے راستے سے بچا لیا۔ میں صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اور کل والی سچویشن دیکھ کر میری محبت میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بس میں تو ایک خواب میں جی رہی تھی، شکر ہے کہ اس خواب کی تعبیر بہت بھیانک نکلی، اتنی بھیانک کہ مجھے اپنی زندگی کا صحیح راستہ معلوم ہو گیا۔ اس نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا تھا۔ اچھا اب تم اتنی بے اعتنائی برتو گی؟ شاہزین کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ سحرش نے اس کی طرف دیکھا، پھر سکون بھرے لہجے میں کہنے لگی، جی ہاں، کیونکہ 2 منٹ نہیں لگیں گے، میں ارحم سے کہہ کر آپ کو یہاں سے نکلوا دوں گی۔ یہ کہہ کر کہ آپ کا دوست ارحم کی شادی شدہ زندگی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی بیوی کو جان بوجھ کر اپنی طرف
اٹریکٹ کرنے کی بھی تم بھی کوئی اتنی ستی ساوتری نہیں ہو، تم خود بھی میری طرف جان بوجھ کر اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ شاہ زین نے اس پر الزام تراشی کی۔ ہاں یہ درست ہے کہ لمحے بھر کو میں بہک گئی تھی شیطانی جذبات میں آ کر، لیکن اب میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی ہے، تو برائے مہربانی آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، اور مجھے اچھے اور برے کی بھی پہچان ہو گئی ہے، اس لیے چپ چاپ ناشتہ کریں اور اوپر اپنے روم میں چلے جائیں۔ یہ کہہ کر سہرش نے رخ موڑ لیا تھا تو شاہ زین اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے صحیح وقت پر اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اگلے دن ارحم ناشتے کی ٹیبل پر کہہ رہا تھا، نہ جانے شاہ زین کو کیا ہوا کہ چپ چاپ گھر خالی کر کے چلا گیا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سہرش نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر لاپرواہی سے کہنے لگی، کچھ لوگوں کا جانا ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ ارحم پلیز آپ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا کریں جن کی ظاہری شخصیت تو خوبصورت لیکن دل اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ارحم ہنسا تھا۔ اچھا تم اس دن والی سچویشن کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ وہ تو ہے ہی شروع سے ایسا، مشکل میں گھبرانے والا ہے وہ بہت۔ ارحم کے لہجے میں سچائی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، یار اب ناشتہ تو لا دو، جلدی دیر ہو رہی ہے۔ تو سہرش مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جی ابھی لے کر آتی ہوں، بس چائے دم پہ رکھی ہے۔ وہ محبت سے اپنے مہربان ہم سفر کو دیکھ رہی تھی جو آج سب سے خوبصورت اور سب سے الگ لگ رہا تھا۔